حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اے میرے امتیو، تم اپنی مجلسوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ کے سجایا کرو، کیونکہ نور لکم یوم القیامہ، یہ تمہارا میری ذات پر اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر سجانا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ اور ورد بنائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ ناظرین محترم، ہمارے معاشرے میں کافی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اچھا کام کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور اچھائی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ مجھے جو نیکی کرنے کی توفیق ملی، میں اچھے کام کرنے لگ گیا، تو یہ کسی کی توفیق سے مجھے نہیں ملا بلکہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو جب برائی پہنچتی ہے اور برے کام کرنے لگ جاتے ہیں، برائی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جو برائی پہنچی ہے اور برے کام جو میں کرنے لگ گیا ہوں، تو یہ میرے نفس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں نے یہ کام کیا۔ مطلب کہ اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور برائی کو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا رد میرے کریم رب جل جلالہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کے اندر فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے، تو اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، بھلائی کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن کر لیتا ہے، تو یہ مت سوچ کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہے، بلکہ فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تجھے اچھائی کے راستے پر گامزن ہونے کی اس خالق کائنات نے تجھے توفیق عطا فرمائی اور تو اچھے کام کرنے لگ گیا۔ اور آگے فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، تجھے جو برائی پہنچتی ہے، تو برے کام کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ مت سوچ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بلکہ یہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ تیرا نفس اور شیطان تجھے ان کاموں پر لگاتا ہے کہ تو برے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ یہ جو بھی کچھ ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے نہ زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ کہ بندے کے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں اور بندہ بھلائی کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ میرا کوئی اچھا کوئی کام ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھلائی کرنے کی توفیق حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اچھے کام کرنے لگ گیا۔ میرا بھائی، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بھلائی کے راستے پر اسے گامزن فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ اس جہاں میں راہ چلتے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش آ ہی جاتی ہے۔ بندہ جتنا بھی آزمائش سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے، پریشانی پھر بھی آ جاتی ہے۔ لیکن حضور کے غلاموں کو جب کوئی تکلیف آتی، جب کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا ہمیں تو نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو وہ پھر صبر کیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اجر کیا عطا فرماتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ انہیں مصیبتوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا تھا۔ جامع ترمذی اور مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض مومن مرد یا بعض مومنہ عورتوں پر مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ان کی جان پر مصیبت آ جاتی ہے، کبھی ان کے مال پر آزمائش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کنگال ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی اولاد پر مصیبت آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ صبر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو ان تمام تر مصائب و آلام، مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے
اور وہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے سر پر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اب غور کیجئے گا کہ یہ جو بیماری بندے کو لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری لے لیں، تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ناراضگی کے سبب کی ایک صورت ہے۔ لیکن یہی بیماری بندہ مومن کے لیے، ایماندار کے لیے، ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انعام کے ملنے کی سبب کی ایک صورت ہے۔ کبھی بندہ خود بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اس کی اولاد بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، کبھی اس کا مال جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بندہ خود بیماری میں مبتلا ہو تو پھر بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اس کی جو اولاد ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی بندہ پریشان ہے، کبھی اس کا مال آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی بندہ پریشان ہے۔ تو پھر اگر ان تمام تر مصائب و آلام پر وہ پھر صبر بھی کریں، ادھر آہستہ آہستہ صبر کرتے رہیں گے، ادھر آہستہ آہستہ میرے رب ان کے گناہوں کو مٹاتا رہے گا، اور پھر وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ صبر کرنے کی برکت سے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے نامہ اعمال میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی گناہ رہتا نہیں۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتے ہیں جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہو، اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، المستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے، اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ صبر بھی کرے حتیٰ کہ وہی بیماری اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب جو بیماری پر صبر کرتا ہے، مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1.25 میل پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، کوئی کسی کا نہ بن رہا ہوگا۔ فرمایا اتنے سخت دن میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ان لوگوں کو حاضر کیا جائے گا کہ جو دنیا میں رہتے تھے، اور جب ان پر کوئی مصیبت اور آزمائش اور ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے تھے، آزمائشوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو قیامت والے دن انعام و اکرام جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نا، اتنا بڑا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے گا، تو ان لوگوں کو وہ دوسرے لوگ دیکھیں گے جو دنیا میں رہتے تھے، اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، مصیبت کا انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا، آزمائش میں مبتلا ہوتے تھے، تو سر پر رکھ لیتے تھے ہاتھ اور واویلا اور شور مچانا شروع کر دیتے تھے، اور کہتے تھے ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹیا گیا، شور مچانا شروع کر دیتے تھے۔ جب ان لوگوں کو انعام و اکرام ملتا دیکھیں گے جو صبر کرتے تھے، وہ لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش اے کاش اے کاش ہمارے جسم کی کھالیں جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹی ہوتی، اور دنیا میں رہ کر ہم صبر کرتے، آج قیامت والے دن ہمیں بھی اس کا اجر مل رہا ہوتا۔ تو یاد رکھیے، جو مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری عارضی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا اور اس دنیا میں آنے والی تکلیفیں اور آزمائشیں یہ ساری کی ساری عارضی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ میرے رب جل جلالہ نے فرمایا نا اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں، فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ہر مشکل کے بعد بے شک آسانی ہے۔ تو جب ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو بندے کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے نا، تو یہ مشکل کے جو لمحات میرے جاری و ساری ہیں، چل رہے ہیں، تو ان قریب وہ دن بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو جب بندے پر خوشی کے دن طاری ہوتے ہیں نا، تو بندے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خوشیوں کے دن طاری ہے نا، تو وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ مجھ پر آزمائشیں اور مصیبتوں کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ذہن بنانا چاہیے کہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں، یہ آزمائشیں یہ ساری کی ساری عارضی ہیں۔ اگر ان تکلیفوں اور ان مصیبتوں پر کوئی صبر کرتا ہے تو ان صبر کی برکت سے، ان صبر کے بدلے جو بندہ اپنے رب پر رضا، اپنے رب پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے بدلے جو اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا نا،
تو پھر وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا، کبھی ختم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات مبارکہ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا